اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ کہ جیسے بارش کا سیزن ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو پوچھا یہ جاتا ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو روڈز کے اوپر پانی ہوتا ہے، روڈز کے اوپر اگر اس کے چھینٹے کسی نمازی بھائی کسی مسلمان کے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں تو کیا انہی کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، یا وہ چھینٹے جو پڑے ہیں ان کے کپڑوں کے اوپر وہ اسے ناپاک کر دیں گے اور اسے کپڑے چینج کر کے یا انہی کپڑوں کو دوبارہ دھو کر پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہوگا، تو کیا اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ جواب سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ 29 نمبر آیت کریمہ ہے اور سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیے ہیں نا وہ سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مطلب انسان کے لیے پیدا کیے ہے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی دیکھیں جو بارشیں ہو رہی ہیں، جو بارشیں ہوئیں ان کا جو پانی اب روڈز کے اوپر ہے، گلیوں کے اندر ہے، تو اس نص قطعی سے معلوم یہ ہو رہا ہے، پتہ یہ چل رہا ہے، ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہ روڈ کا جو پانی ہے نا وہ پاک ہے۔ روڈ کا پانی کیا ہے جی؟ پاک ہے، یہ مانا جائے گا اس کو۔ یہ نص قطعی ہے، اور نص قطعی جب آ جائے تو اس کا حکم ویسے ہی لیا جاتا ہے۔ اب ہم اس پر پاک کا حکم لگائیں گے، اپنے گمان سے اس پانی کو ناپاک قرار نہیں دیں گے، کیونکہ ایک جانب ہے ہمیں قرآن کا نص قطعی، قرآن کی آیت کریمہ جو یقینی ہے، اور اس کے مقابلے میں گمان آ رہا ہے تو گمان کو چھوڑا جائے گا، قرآن کی آیت پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا۔ اور قرآن وہ جو پانی ہے اس کو ہم تب تک ناپاک قرار نہیں دیں گے جب تک ہمیں ناپاکی کا یقین حاصل نہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے کہا ویسے تو وہ پاک ہے، لیکن جب ہمیں ناپاکی کا یقین حاصل ہو جائے گا، نہیں بھائی یہ پانی ناپاک ہے، تو ادھر بھی یقین آ جائے گا، ادھر بھی یقین آ جائے گا، تو پھر یقین جب آئیں گے تو ہم اس یقین کو فوقیت دے دیں گے، تو پھر ہم کہیں گے یہ پانی ناپاک ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ پانی ناپاک ہے؟ یہ توجہ طلب ہے۔ دیکھیں 3 ذرائع سے ہمیں علم ہو سکتا ہے کہ یہ پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے، اور پھر ہمیں اس کا یقین ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس پر ناپاکی کا حکم لگا سکتے ہیں، اور جب وہ کپڑوں پر لگے گا تو پھر ہم ان کپڑوں کو دھونے کا حکم دیں گے۔ اب وہ 3 ذرائع کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے جو روڈز کے اوپر پانی کھڑا ہے ان میں اپنی آنکھوں سے ناپاکی ملتی دیکھی ہو۔ آپ کے گھر کے باہر پانی کھڑا ہے، بارش کا پانی ہے، اب آپ نے اس پانی میں خود اپنی آنکھوں سے کسی چھوٹے بچے کو یا قریبی گٹر ہو اس کا پانی مکس ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اب آپ کو یقین ہے بھائی اس میں ناپاکی کیا مکس ہو گئی ہے، اب یقین ہو گیا، اب ہم اس پانی پر ناپاکی کا کیا لگائیں گے؟ حکم لگائیں گے۔ ایک ذریعہ۔ دوسرا ذریعہ، کسی دوسرے شخص نے بتایا ہے وہ آپ کو کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس پانی میں کیا ہے بھی؟ نجاست مکس ہو گئی ہے، ناپاکی کیا ہو گئی ہے جی؟ مکس ہو گئی ہے اس میں، تو اور وہ شخص عادل ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور اس کے بعد کا یقین کر کے اب ہم اس پانی کو کیا دیں گے جی؟ ناپاک قرار دیں گے۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تو نہیں، نہ کسی آدمی نے بتایا، لیکن جو پانی ہمارے گھر کے باہر گلی میں یا روڈ پر رکا ہوا ہے اس میں سمیل آ رہی ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے۔ اب یہ ایک ذریعہ ہے، سمیل آ رہی ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، اور وہ ہم اس سمیل اور بدبو کی وجہ سے، قریب گٹر ہے اس کے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس گٹر کا پانی اس میں مکس ہوا، تو اس گٹر کے پانی نے بارش کے پانی کو بھی کیا کر دیا جی؟ ناپاک کر دیا۔ اب ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر ہم اس پر ناپاکی کا حکم لگائیں گے۔ اگر یہ 3 ذرائع نہیں بتا رہے، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کسی عادل شخص نے بتایا، اور نہ ہی اس میں سمیل ہے، نہ ہی بدبو ہے، پھر ہم اس پانی پر کیا لگائیں گے؟ حکم وہی لگائیں گے کہ بارش کا پانی کیا ہوتا ہے جی؟ پاک ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حکم لگایا جائے گا۔ اور اس صورت میں آپ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، بھئی آپ کے یہ ذرائع نہیں تھے،
آپ بالکل انہی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جی، نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ان ذرائع سے معلوم ناپاک ہو چکے ہیں تو پھر آپ جب تک ان کو دھوئیں گے نہیں تو نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا جب وہ 1 درہم سے بڑھ گئے ہوں گے۔